اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. انسان کو اس دن خبر دی جائے گی اس کی جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. بل الانسان علی نفسہ بصیرا. بلکہ انسان خود اپنی ذات پر سب سے بڑا نظر رکھنے والا اور اسے جاننے والا ہے. ولو القى معاذیرا. اگرچہ یہ ہیلے بہانے جتنے مرضی پیش کرے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں انسان کی اپنی ذاتی تربیت اور اصلاح کی اہمیت اور اس کے متعلق شریعت کی چند رہنمائی، شریعت کی طرف سے جو رہنمائی ذکر کی گئی ہے اس حوالے سے چند باتیں عرض کی. دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی اصلاح فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح اور تربیت کی اللہ فکر نصیب فرمائے. انسان اپنی تربیت اور اصلاح کیسے کر سکتا ہے، اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش یہ پیش کی تھی کہ انسان کو اس بات کا فکر لگ جائے کہ میں نے واقعی ہی اپنی اصلاح کرنی ہے. انسان اس چیز کو اپنی ضرورت سمجھ لے کہ میرے علاوہ کوئی میری تربیت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. والدین، اساتذہ، بڑے وہ کہہ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اگر بدل سکتا ہوں اللہ کی توفیق کے بعد تو میں خود ہی کچھ نہ کچھ کروں گا تو میرے اندر چینجنگ اور تبدیلی آئے گی. پیارے بھائیوں، اس حوالے سے دوسری گزارش یہ ہے کہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک اللہ رب العزت سے انسان دعا نہ کر لے اور اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال نہ ہو، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ اندازہ لگائیں، انبیاء کرام کی محنت، ان سے بڑھ کر کوئی محنتی نہیں ہو سکتا. جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر رب ہدایت نہ دینا چاہے
تو جناب نوح علیہ السلام جن کی محنت کو قرآن نے ذکر کیا، دعوت قومی لیلا و نہارا، 950 سال دن رات انہوں نے محنت کی، لیکن اگر نہ بدلے، اللہ نہ بدلنا چاہے تو اپنا بیٹا، اس کی بھی صحیح معنوں میں اصلاح نہ ہو سکی۔ پیارے بھائیوں، اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے، اور خصوصاً اپنے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں انسان کو، وہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دعائے قنوت کے اندر یہ الفاظ، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ میری ہدایت تیرے اختیار میں ہے، یا اللہ مجھے اس راستے کی ہدایت نصیب فرما دے جو انبیاء کا راستہ ہے، یا اللہ صدیقین شہداء کا راستہ ہے، تیرے محبوب بندوں کا راستہ ہے، یا اللہ جن کو تو نے ہدایت دی ہوئی ہے، اللہ ان ہدایت یافتہ لوگوں میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ اور اپنے نفس کے شر سے انسان کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مسنونہ تھا، اس میں یہ دعائیہ کلمہ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہم اپنے نفسوں کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا نفس یہ بھی شیطان کے بعد انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائیں جن سے میں اللہ سے دعا کیا کروں صبح اور شام، ہر صبح اور ہر شام میں ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیارے بھائی، ان کے ایمان کا اندازہ لگائیں، اور تاریخ اسلام میں اور امت مسلمہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد اس امت کی سب سے پاکیزہ ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اللہ کے رسول جو انہیں دعا سکھا رہے ہیں، ابو بکر ہر صبح و شام یہ دعا کیا کرو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات، اے اللہ جو زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کو نئے سرے سے بنانے والی ذات، اے اللہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھوں، اپنی ذات پر ظلم کرنے والا بن جاؤں، اللہ اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا میرا ظلم کسی اور تک منتقل ہو جائے، اے اللہ اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا، اپنی اصلاح کی دعا، اپنے نفس کے شر سے بچنے کی دعا، اور ایک دوسری دعا میں انسانی جسم کے وہ 5 بڑے بڑے اعضاء جو سب سے ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، یہ انسان کے کان، انسان کی آنکھیں، انسان کی زبان، انسان کا دل اور انسان کی شرمگاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کے شر سے پناہ کی دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر قلبی ومن شر لسانی ومن شر بصری ومن شر منی، اے پروردگار میں اپنے کانوں کے شر سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے کان ایسی باتیں سننے والے بن جائیں کہ جو اللہ تجھے ناگوار ہو، تجھے ناپسندیدہ ہو، اللہ میرے کانوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ من شر سمعی ومن شر بصری، اے اللہ میں اپنی آنکھوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر قلبی، اے اللہ اپنے دل کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر لسانی، اپنی زبان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر منی، اور اے اللہ اپنی شرمگاہ کا جو فتنہ ہے، اپنی منی کے شر سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں،
پیارے بھائیوں، یہ 5 دعائیں، 5 کلمات اور 5 اعضائے رئیسہ کے شر سے پناہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ طرف نصیب فرمائے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے عیب جو میرے اندر ہیں وہ کوئی جانے یا نہ جانے، میرا رب تو جانتا ہے اور میں خود جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے اندر کیا عیب اور برائیاں ہیں۔ پیارے بھائیوں، اپنی اصلاح کے لیے تیسری چیز کہ جس سے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے وہ ہے علم نافع۔ علم نافع یہ از حد ضروری ہے، اور خصوصاً اس دور میں میرے پیارے بھائیوں، یہ بدعات اور خرافات کا دور، اور خصوصاً علم دینے والے لوگ، ایسے ایسے لوگ اپنے آپ کو علماء کے روپ میں، میرے پیارے بھائیوں، جو حقیقت میں علماء نہیں ہیں، جو بدعات اور خرافات کو بانٹنے والے وہ بدعتی۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، قرآن و سنت کا فہم نہیں ہوگا، تو آپ صرف گردن ہلانے کے بغیر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے سامنے بیٹھ کر واہ واہ اور بالکل اور صحیح بات ہے یہی کہیں گے، اور فلاں زندہ باد اور فلاں زندہ باد، آپ کا مال بھی جائے گا، پیسہ بھی جائے گا، وقت بھی جائے گا، اور یہ ساری چیزیں تو جائیں ہی جائیں گی، ساتھ ایمان بھی جائے گا اور عمل بھی جائے گا۔ اس لیے کہ ساری زندگی جو سیکھا وہ دین تھا ہی نہیں، وہ علم جو رب کی معرفت دلائے، اللہ کا قرب دلائے، رب کی پہچان کروائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں جن کے پاس حقیقی معنوں میں علم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے لوگوں العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، لوگوں یہ علم دین ہے اور یہ ہر ایک سے نہیں ملے گا۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم علم کس سے سیکھ رہے ہو، علم کہاں سے لے رہے ہو۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے جب کسی کے پاس پڑھنے جاتے، سیکھنے جاتے، تو پہلے اس کے اساتذہ کے بارے میں پوچھتے، اور آج المیہ یہ ہے کہ چند باتیں فیس بک سے پڑھ لی، چند باتیں وہ اردو ترجمے سے معلوم کر لی، اور وہ عالم بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ علامہ بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اس کی نظر میں کون کیا حیثیت رکھتا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ سلف اس لیے کہا کرتے تھے آپ جب بھی کسی سے سیکھو پہلے پتہ کرو اس کے اساتذہ کون ہیں، اس نے کس سے سیکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ قیامت کی علامات میں سے انما یلتمس العلم عند الاصاغر، فرمایا علم کو بدعتی لوگوں کے پاس تلاش کیا جائے گا جو خود گمراہ ہوں گے، فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور اس گمراہی پر جب لوگوں کو فتوے دیں گے، فرمایا لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، علم، اور سب سے بڑی بات کہنے والے کہتے ہیں جی دیکھیں شریعت تو ہمیں کہتی ہے شیطان سے بھی علم لے لو، یاد رکھیں شیطان سے علم نہیں ملا، شیطان نے جب بات کہی اس کی بات کو صحابی رسول نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اللہ کے نبی نے جب اس کی بات کے اوپر اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کی مہر لگائی تو وہ بات درست ہوئی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب بھی کسی سے کوئی بات پہنچے پہلے اس کو قرآن و سنت کے اس معیار پہ پرکھیں۔ اللہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح حدیث، یہ معیار ہے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ سے سوال کیا کرے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ایسا علم نصیب فرما جو نفع دینے والا ہو، اور اگر ایسا علم آ گیا جو نفع دینے والا نہیں، ساری زندگی انسان ٹکرے مارتا رہتا ہے، محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، عمل کر کر کے نشانات بن جاتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے جب راستہ ہی درست نہیں تھا، جب محنت ہی غلط طریقے پہ کرتا رہا تو عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنی اصلاح کے لیے یہ بات بھی بڑی مہم ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو زندگی بسر کر رہا ہوں یہ ایسے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا، ایسے ٹکرے نہیں مار رہا، بلکہ آنکھیں کھول لے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
اتنا پتہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ طیب ہے، میری زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ اصول کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے من لم یتفقہ فی الدین لا یبیع فی سوقنا، جس کو خرید و فروخت کے مسائل کا پتہ نہیں، ہمارے بازار میں چیز خریدنے وہ شخص نہ آئے جس کو دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ خرید و فروخت کا اصول یہ درست ہے، یہ چیز غلط ہے، کیا کرے گا وہ؟ پیارے بھائیوں، اس لیے علم کا حصول اور خصوصاً علم نافع قرآن و سنت کا علم، آج حالت یہ ہے اور اللہ کی قسم رونا آتا ہے، آج مسلمانوں کو اس چیز کی دھن سوار ہے، پیسہ لگائیں گے، وقت لگائیں گے، محنت کریں گے، دن رات ماں باپ جتے ہوئے ہیں، کس لیے؟ دنیاوی تعلیم۔ ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں، ضروری ہے، ہونی چاہیے، لیکن میرے پیارے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ ایک بچہ بی ایس ایف کا اسٹوڈنٹ ہے، ایم ایس سی کر چکا ہے، اسے یہ پتا نہیں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلمانی اس لیے کہ نام مسلمانوں والا، باپ کا نام مسلمانوں والا، گھر مسلمانوں والا مسلم معاشرے میں پیدا ہوں گے۔ آج ہماری مسجدوں کی حالت یہ ہے، فجر کی نماز میں چند افراد کھڑے ہوتے ہیں، یہ مسلم معاشرہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ حقیقت علم کی اور دین کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے قربانیاں دی، اس کے لیے مارے کھائیں، جنہوں نے اپنی اولادوں کو ذبح کروایا اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور پھر اللہ نے ان کو یہ دین دیا تھا، ہمیں تو مفت میں مل گیا، اتنی بھی توفیق نہیں۔ قرآن پورے کا ترجمہ تو دور کی بات ہے، اب حالت یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی بسم اللہ کی با کا معنی نہیں آتا ہے، پوری بسم اللہ تو دور کی بات، لفظ با کا معنی نہیں آتا ہے۔ الحمد میں لفظ ال، یہ الف لام کا استعمال کیا ہے، یہاں کس معنی میں ہے الحمد، یہ الف لام کا معنی نہیں آتا ہے۔ ہماری ساری زندگی بیت گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر میں اور آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں تو اللہ کے قرآن کے لیے کچھ وقت نکالیے، علم نافع سیکھنے کے لیے، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہے۔ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے لوگوں کھانے پینے کی ضرورت انسان کو دن میں 2-4 دفعہ ہوتی ہے، لیکن علم کی ضرورت انسان کو ہر سانس کے ساتھ ہے، ہر سانس کے ساتھ انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے، اور ہماری حالت تو یہ ہے، اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں افسوس ہے ہمیں اس بات پر بھی، اگر صحیح معنوں سے آپ اہتمام کے ساتھ کوئی 4-5 سال ایک مسجد میں عالم دین کے پیچھے آپ خطبہ جمعہ ہی پڑھ لیں تسلی سے، پورے وقت پہ آئیں اور پورے وقت پہ آپ خطبہ سنیں، تو اللہ کی قسم آپ کی جہالت نہیں رہے گی، آپ کی وہ جہالت رفع ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے یہ بھی مناسب نہ سمجھا، اور حالت یہ ہے کہ گھڑی گھر میں بھی بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنا ٹائم نماز میں رہ گیا، بس نماز کا ٹائم اور بھاگے 2 سجدے دیں اور فارغ۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اپنی اصلاح کا ایک ڈھنگ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے اپنا کوئی دوست ایسا چن لے، اپنا کوئی ایسا ساتھی منتخب کر لے جو انسان کی اصلاح کرنے والا ہو، مصلح ساتھی کو اپنا دوست بنائے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے جو سچا ہے وہ کبھی آپ کو جھوٹ پہ نہیں لگائے گا، جو سنت سے محبت کرنے والا ہے کبھی آپ کو بدعت کا راستہ نہیں دکھائے گا، جو خود موحد ہے توحید پرست ہے وہ کبھی آپ کو شرک کی راستوں کی طرف نہیں بڑھائے گا۔ اس لیے اپنے دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا لا تصاحب الا مؤمنا، اگر یاری لگانی ہے، دوستی لگانی ہے، دوست بنانا ہے تو مومن کو اپنا دوست بنا۔ ولا یأکل طعامک الا تقی،
تیرا دسترخوان وہ بھی سجے تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے، تقی پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اللہ سے دعائیں کرتے۔ ایک صحابی اللہ اکبر دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اللہ مجھے کوئی ایسا نیک رفیق دوست نصیب فرما دے جس کے ساتھ میری مجلس ہو جائے، جس کے ساتھ میں بیٹھنے کا مجھے موقع مل جائے۔ سب ایک دوسرے کو کہتے تعال نؤمن الساعة، اور بیٹھو کچھ دیر اپنا ایمان بڑھا لیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ اور کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی، کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ وہ کیسا ہے، یہ دیکھ لو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، جیسے دوست ہوں گے ویسا ہی یہ ہوگا۔ اس لیے کہ انسان ہمیشہ اپنے دوستوں کی اس کے اوپر رنگت اور وہی اثرات اس کے اوپر چڑھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں اگر بیٹھنا ہے اچھے دوست کے پاس بیٹھو، اس کی مثال کستوری والے کی ہے، یا تو خریدو گے یا دے دے گا، یا کم از کم خوشبو لے کر ضرور واپس پلٹو گے۔ اور برا دوست اللہ اکبر آگ لگا دے گا کپڑوں کو، چنگاری اڑے گی، کوئی کپڑا جل جائے گا، بدبو لے کے وہاں سے ضرور آؤ گے۔ برے دوست کی مثال بھٹی والے سے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رب کائنات ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور کہنے والوں نے کیا خوبصورت بات کہی، اگر کوئی اور اصلاح کرنے والا نہیں ملتا، اپنے گھر کے اندر ہی اپنی بیوی اس کو اپنے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا لو اور خود اس کی اصلاح کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ نے دعا دی رحم اللہ عمران، اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اس بندے پر جو صبح کے وقت اٹھا، نماز پڑھی، بیوی کو اٹھایا وہ نہیں اٹھ رہی، فرمایا فنزع فی وجهه الماء، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، بیوی کو اٹھایا، اس نے بھی نماز پڑھی۔ یا اسی طرح بیوی نماز پڑھنے کے لیے رات کو بیدار ہوئی، اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا، وہ نہیں اٹھ رہا، فرمایا اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مار کے اسے اٹھایا۔ فرمایا یہ دونوں خاوند بیوی جن کو ایک دوسرے کے لیے احساس ہے، آج فکر دنیا کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، ہر لحاظ سے، لیکن اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا اخلاق، اس کی عبادات، اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اللہ رش کرتے ہیں ایسے جوڑے پر جو صبح اٹھ کر 2 رکعت پڑھتے ہیں، ایک اٹھا اس نے دوسرے کو بھی اٹھایا، ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما دونوں کو یمن کا گورنر بنایا۔ 2 علاقے تھے یمن کے، ایک اعلیٰ ایک اسفل، ایک کے گورنر ابو موسیٰ اشعری اور ایک کے گورنر علاقے کے ذمہ دار سیدنا معاذ بن جبل، دونوں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جب آپس میں ملتے تو پہلا سوال ایک دوسرے سے یہ کرتے قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ آج مجھے اور آپ کو تو ہمارا وقت دنیا کی فکر اور دنیا کے اصول، کاروبار کیسا چل رہا ہے، ٹھیک ہے پوچھیں، ایک دوسرے کے کاروبار کے بارے میں بھی پوچھیں، لیکن کبھی کسی سے دوست سے یہ بھی سوال کیا قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ روزانہ قرآن پڑھتے بھی ہو یا نہیں؟ کبھی قرآن کھولنے کی توفیق بھی ہوئی یا نہیں؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے حضرت معاذ بن جبل پوچھتے ہیں تم قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری گورنر ہیں، کہتے ہیں ہر وقت ہی پڑھتا رہتا ہوں، سواری پہ بیٹھا بھی پڑھتا رہتا ہوں، چلتا پھرتا بھی پڑھتا رہتا ہوں، جب بھی موقع ملتا ہے قرآن ہی پڑھتا رہتا ہوں، رات کی گھڑیوں میں بھی جب بھی آنکھ کھلتی ہے قرآن پڑھتا ہوں، دن کو بھی جب موقع ملتا ہے قرآن ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو رات کو سوتا بھی ہوں اور پھر اٹھ کر قرآن بھی پڑھتا ہوں قیام میں، لیکن میں سوتا ہوں تو یہ نیت کر کے سوتا ہوں کہ اللہ سو اس لیے رہا ہوں تاکہ نیند پوری ہو جائے، جسم میں قوت آ جائے، طاقت آ جائے، چستی آ جائے، سستی ختم ہو جائے، پھر
تو اٹھ کر قرآن پڑھنے لگ جاؤں، قیام میں کھڑا ہو جاؤں، اور میں اللہ سے جتنی امید اجر کی اپنی نماز تلاوت اور قرآن میں کی تلاوت سے رکھتا ہوں، اتنی ہی اجر کی امید میں اللہ سے نیند سے بھی رکھتا ہوں، اس لیے کہ سوتا ہی اس نیت سے ہوں کہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ پیارے بھائی، یہ فکر کی ایسے دوست تلاش کریں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، وگرنہ آج کل کی دوستیاں تو صرف دنیاوی مفادات، اور کتنے ایسے دوست ہیں جو دوستوں کے ہاتھوں سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ وہ دوستی اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ دنیاوی مفادات کے لیے تھی۔ جب دیکھا کہ اب مفاد پورا نہیں ہو رہا، پھر جان ہی لے لی، پھر قتل سے نیچے فیصلہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اپنی اصلاح کا ایک سبب اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان نیک دوستوں کا انتخاب کرے، اور اسی طرح پانچویں ایک صورت یہ بھی ہے کہ کبھی اللہ توفیق دے اپنا دل نرم کرنے کے لیے، اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے، اور اس دنیا کی حقیقت کو یاد اور کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کبھی کبھار قبرستان بھی چلے جایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، لوگوں قبرستان جانے سے میں نے تمہیں پہلے روکا تھا، اب جایا کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، ایک تو اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی، ترقق القلب، تمہارا جو پتھر دل ہے وہ نرم ہوگا، دل کی سختی وہ نرمی میں بدلے گی، تو زاہد فی الدنیا، تمہیں دنیا کی حقیقت سمجھ آئے گی، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک اور دنیا کے اندر خدائی کے دعوے کرنے والے اور کسی انسان کو کیڑا مکوڑا سمجھ کے کچل دینے والے کہاں ہیں؟ ان کی حقیقت سمجھ آئے گی۔ تو زاہد فی الدنیا، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کائنات کے امام سیدہ عائشہ فرماتی ہے، رات کا وقت میں نے بستر پہ ہاتھ مارا، اللہ کے نبی نہیں ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید کسی دوسری بیوی کے گھر میں چلے گئے ہوں، میں آپ کے پیچھے نکلی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی رات کے وقت بقیع قبرستان میں کھڑے ہیں اور اہل بقیع کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، قبرستان میں کھڑے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی جب قبر پر آتے اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی، فرماتے میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا یہ قبر سب سے ہولناک یہ مرحلہ ہے، اس لیے کہ آخرت کے منازل میں یہ پہلی منزل ہے، اگر یہاں راحت اور سکون ہوا تو پھر اگلے مراحل بھی آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعمش رحمہ اللہ زائدہ بن قدامہ کہتے ہیں، میں نے ایک دن امام صاحب کو دیکھا، گھر سے نکلے ہیں، میں بھی پیچھے چل پڑا، کہاں جاتے ہیں؟ دیکھا کہ جا رہے ہیں اور قبرستان کا رخ، کہتے ہیں میں بھی پیچھے، تو ایک قبر جو بنائی گئی تھی ابھی میت کو لا کے دفن نہیں کیا گیا تھا، امام اعمش رحمہ اللہ اس قبر میں گئے، اترے اور لیٹ گئے، کچھ دیر قبر میں لیٹنے کے بعد وہ اٹھے اور نکل کے اپنے جسم کو جھاڑ کے کہتے ہیں کتنی تنگ جگہ ہے، اور ابھی تو اوپر سے کھلی ہے، جب بند ہوگی تو کیا بنے گا؟ یہ اپنی اصلاح ہے۔ امام اعمش رحمہ اللہ، پیارے بھائیوں، عمر بن عتبہ رحمہ اللہ گھوڑے پہ سوار ہوتے اور کبھی کبھار گھوڑے کا رخ لگام قبرستان کی طرف موڑ دیتے، کوئی جنازے کے ساتھ نہیں، اکیلے ہی، اور جا کے قبرستان میں کھڑے ہو کے کہتے، او قبروں والو، اب تو تمہیں نیکی کا کوئی موقع تمہارے ہاتھ میں نہیں، اس لیے کہ تمہارے صحیفے لپیٹ دیے گئے، تمہارے اعمال نیکیوں کا سلسلہ روک دیا گیا۔ اپنے آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ ابھی عمر تیرے پاس موقع ہے کہ تیرا صحیفہ ابھی لپیٹا نہیں گیا، اس لیے کر لے نیکی جو اللہ نے موقع دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور یہ چیز بھی اپنی اصلاح کا ایک سبب ہے کہ انسان کبھی قبرستان جائے اور وہاں کے حالات دیکھے، وہاں کی کیفیت دیکھے، اور قبر کی اس تاریکی اور تنگی اور اس تنگ کوٹھڑی اور وہ مختصر سا چھوٹا سا گھر، اس کی کیفیت کو اپنی نظروں کے سامنے لائے تاکہ اس کا پتھر دل نرم ہو۔ آج دلوں کی سختی کا عالم یہ ہے، آپ ماشاءاللہ یہ واقعات سنتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بھی حاجیہ دنوں میں یہ جو واقعہ ہوا، کیسے خالہ نے اپنی بھانجی کو کیسے ٹکڑے کیا، سبب کیا ہے؟ یہ دل کی سختی،
یہ پتھر دلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، دل کی سختی کا علاج بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امسح رأس الیتیم، جس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، جس کی ماں دنیا سے جا چکی ہے، اس معصوم کے سر پہ دست شفقت رکھا کرو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اس کی کفالت کیا کرو، اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اللہ تمہارے پتھر دل کو اللہ نرم کر دے گا۔ یہ دنیا کی دولت اور ہرس، یہ تو ہوس اور یہ لالچ، یہ اس قدر انسان کو اندھا کر دیتی ہے کہ پھر دنیا کی نظر میں اس کی نظروں کے سامنے قریبی ترین رشتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس لیے کہ اسے ایک ہی ہوس ہے اور لالچ کہ میری راحت اور آسائشیں اور میرے پاس دولت آ جائے۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حیثیت یہ بتائی تھی کہ ایک ابن آدم کو اگر اللہ 2 وادیاں سونے کی بھر کے دے دے، فرمایا اس کی ہرس پھر بھی ختم نہیں ہوگی، لبتغا ثالثا، تڑپ اس کی یہ ہوگی کہ ایک اور ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، باتیں تو بہت ہیں، دل تو چاہتا ہے بہت سی باتیں کر لے، لیکن بس اللہ سے یہی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا فرما دے کہ میں نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑنا ہے، چاہے وہ شہوات کا فتنہ ہے، چاہے وہ خواہشات کا فتنہ ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اللہ کے قرآن میں یہ سارے ضابطے دیے ہیں، جس بندے کے اندر شہوت کا جنون ہے وہ اپنی نماز کی درستگی کرے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، جن کی نمازیں صحیح نہیں ہوتی وہ ہمیشہ شہوات کے پجاری ہوتے ہیں، جن کی نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہے اس کا مطلب وہ شہوت کے فتنے میں ڈوبا ہوا ہے، جب بھی اسے موقع ملے گا پھر وہ ماں بہن کے مقدس رشتے کو بھی وہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا اللہ کا کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، رکوع سجود نہیں، اس پیشانی کو رب کے سامنے جھکاتا نہیں۔ یہ شہوت کا فتنہ اگر اس کا توڑ ہے تو یہ 5 وقت کی خشوع خضوع والی نماز ہے، اور اگر مال کا فتنہ ہے اور دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں، تنگیاں اور مشکلات ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ ہم قرآن سے دور ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرے، اللہ رب العزت آپ کی دنیا کی مشکلات اور تنگیوں کو اللہ دور کر دیں گے۔ اگر بدبختی چھائی ہوئی ہے اور کہیں سے بھی کوئی رحمت کی امید نظر نہیں آتی، سبب یہ ہے کہ گھر میں بوڑھے والدین، ان کی عزت نہیں، ان کی قدر نہیں، انہیں سکون دو، ان کی خدمت کرو، اللہ رب العزت کی رحمت تمہارا مقدر بنے گی۔ قرآن کہتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، یہ جو بدبختی ہوتی ہے، ماں باپ ان کی خدمت، ان کا احترام جب یہ مفقود ہوتا ہے تو پھر یہ لعنت مقدر بنتی ہے۔ اور اگر بزدلی ہے آج امت کے اندر کہ دنیا کفر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، بزدلی کی وجہ یہ سود کی لعنت ہے، جب حرام خوری جسم میں اترتی ہے تو پھر غیرت اور قوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اللہ توفیق دے 4 پارے میں جہاں جنگ احد کا تذکرہ ہے وہاں پڑھے، پہلے بھی جنگ احد کا ذکر، بعد میں بھی جنگ احد کا ذکر، درمیان میں اللہ نے سود کا ذکر کیا۔ مفسرین نے یہاں یہ نقطہ ذکر کیا کہ دشمن کا مقابلہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو سود خور نہ ہوں، جو سود کھانے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں، ان کے اندر ایمانی جذبہ اور غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آپ کو اللہ سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی تو یہ موقع ہے، یہ سانسیں جب تک چل رہی ہیں، لیکن جب یہ سانسیں رک گئیں اور موت کا مرحلہ آ گیا پھر فرعون بھی کلمہ پڑھ لے اور اس موقع پر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جائے اور ہونے کی تمنا کرے، موسیٰ اور ہارون کا نام لے کر کہے ان کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اس وقت کا ایمان پھر قابل قبول نہیں۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا